للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ سید رسول وخاتم وعلى جميع الانبیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين وأزواجهم أمهاتهم وأولياء أمته علماء أمته وجميع أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاکم سبحان اللہ إن الله عليم خبير. بے شک سبحان اللہ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم واحد إن ربكم واحد إن أباكم واحد سبحان اللہ لا فضل لعربي على العجم ولا لعجمي على العربي سبحان اللہ ولا لأسود على الأحمر بے شک ولا لأحمر على الأسود سبحان اللہ لا للتقوى. سبحان اللہ أو بے كما شک قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بمجالسة العلماء واجتماع كلام الحكماء فإنه ينبه القلب الميت بالحكمة كما يهدي الأبدان الميتة بالماء المعتد. سبحان اللہ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من العبادة قلة الطعام والقعود في المساجد سبحان اللہ والنظر إلى وجه العالم والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المسجد. سبحان أو اللہ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أهل بيت يموت منهم يطلقون عنه بعد موته إلا أهدى له جبرائيل على طبق من نور على سفير القبر ثم يقول يا صاحب القبر الأمين هذه هدية أهداها إليك أهلها سبحان اللہ سبحان اللہ يدخل عليه فيفرح بها فيستبشر جيرانه الذين لا يدعيهم شيء كما تبعهم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کرنا وہ سے ہے بیٹی رسول کی سبحان اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ اللہ اس کلمہ وہ نے ساری عبادت کی. اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نت رحمت ملتان دے وچ ہے نت رحمت ملتان دے وچ تین دی روز دی تے ہے پیر بہاول حق ساڈا اتے موسی پاک سبحان اللہ شاہ رکن عالم تے دولت شاہ شاہ رکن عالم تے دولت شاہ تے سونا احمد سعید سبحان اللہ کی راہ دی ہے گل فام شادی حافظ جمال میں سبحان اللہ ہموں سلام درود و سلام واحد الجلال جل کریم ہم سب کی حاضری کو آمین آمین ادبار ساری امدین فرزین ولی کے رحمت آمین ادبار پسمان گرام کو سبق کمی عطا فرمائے. آمین بعض علماء جن علماء قاری محمد اکبر سیدی صاحب مدرج العالی آپ نے فرمایا اللہ حاضر ہے
دعا فرمیشو اللہ پاک شک بولنے آمین آمین آپ کے ساتھان آپ کے آبیان تمام حاضرین اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ محفل کا ختم کی محفل سلیشی مبارک میں دیں اللہ کے پاک کلام میں چون آیت مقدسہ پڑھیے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اے لوگوں اصل تمہاروں ایک مرد دے وچوں ایک عورت دے وچوں پیدا فرمایا سبحان اللہ اور تمہارے شعبے تے قبیلے پر لتعارفوا اس واسطے بنایا تفاوت کا باب ہے علماء جانتے ہیں تفاوت کے باب ہے ایک دوسرے نال تعلق جوڑنا معاملہ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا تفاوت دو نسبت ہے اس وقت بنایا لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہے سبحان اللہ کوئی پہچان کرو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ رب دی بارگاہ تمہارے تو زیادہ معزز وہ بندہ ہے جو متقی متقی سبحان اللہ بے شک ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے فجعلہ نسب و سحرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبی خاندان سسرالی خاندان نسب میں دو میں شامل ہے نام کا ہمیں یا ناز کا یہ خاندان اس وقت بڑھے ایک بیٹی پہچان سبحان اللہ بلال پاک سرکار کا غلام حبشی لال رضی اللہ عنہ آپ نے پھر اذان پڑھی کسی سے منافق نے اعتراض نہیں کیا صحابی کو اعتراض نہیں کر رہے گزارش کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اعتراض نہیں کرتے اعتراض وہ کرتے جو موترج ہو گئے جیسے دل کی کھوٹ ہو گئی جب مخلص نمازی ہوتے اعتراض نہیں کرتا وہ استاد صاحب بلال کے ادا کر کے گزار پوچھتا ہے حضور یہ معاملہ ہے یہ گل ہے آپ یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے ادب ہے جہاں اعتراض کرتا ہوں وہ ہوتا موترج جو محبت کرتا ہے وہ محب شائل ہے ایک منافق اعتراض کیا کہ بلال حبشی پاک چھوٹے خاندان کے انہاں کے اذان پڑھنے میں مقصد ہے لہٰذا انہیں کو تبدیل کیتا بنے اللہ ان میں جو ہونا چاہیے نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں کنعان بن نوح حبش بن نوح شام بن نوح سودان بن نوح حبش کے وچوں حبشی قوم ہے یہ بلال حبشی پاک ان کی اولاد ہے سبحان اللہ یہ چھوٹا خاندان ہی اعلیٰ سبحان اللہ اذان پڑھی تو اعتراض کیتا موتن تبدیل ہو گئے فرمایا کہ اللہ حاضر معلومات ہے ہم تمام علماء علماء شہداء اور 5 شخصیات ایسے ہیں اگر وہ زمین کے اندر چلے بنے نا اپنے مزارات باقی ان لوگ مٹی دکھائیں اللہ انبیاء علیہ السلام علماء کرام شہداء کرام حافظ قرآن اور ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ ثواب دیتا ہے یہ 5 شخصیات جب جلوہ گر ہوتے ہیں قبر کے اندر مزارات کے اندر اپنے پاک مقام کے اوپر جلوہ گر ہوتے ہیں فرمایا اس وقت مٹی نے کو کھان دی نہیں بلکہ مٹی تیار کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا بھی کتاب بھی ہے ایوب علیہ السلام میں جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے جسم میں کیڑے کھانے ہیں کیڑے کھائے انہوں زمین دے آپ چاہ کے جسم میں رکھیں گے ایک ادب ہے خلاف جسم کو مٹی نہیں کھاتی انہیں کیڑا نہیں کھا سکتی جی وہ ویس کبھی بات ہمارے مشہور ہے آپ نے کتاب کے ہمارے تھے یہ بھی شاہد ابھی محمد دہلی پاک لکھا ہے ایک من کھڑا تھے کہ سنت نہیں ہے میدان احد کے اندر حضور تے جسم پاک دے چہرے پاک دے دشمن حملہ کیتا ہے اور ایک دند پاک سنایا اولیا سنایا سفلا تلوے سامنے والے 2 دند کبھی سائڈ دے جو دند دینا جی یہ ایک نکرا شہید تھی ہے تو وہ روشنی بن گئی سبحان اللہ محمد دند شہید نہیں ہویا سنت ہوتی کہ حضور شہید اپنا آپ کرتے سنت وہ کو آتے بے شک دشمن حملہ کرے سنت نہیں آتے اور ایک دانت آپ نے توڑنا ویس کرنے کے بعد کا اعتقاد کرنا ایک من گھڑت گالے ایسی کوئی قسم کی روایت آپ نے کل کتاب نہیں ہے علماء بیان کرتے کتابیں لکھا بھی ہے لہٰذا کیڑے نہیں کاٹو دندا نہیں کاٹو پرہیز کرو ایک عیب ہے یہ ادب کے خلاف ہے یہ 5 شخصیات کو مٹی نہیں کھانی حافظ قرآن اذان پڑھنے والا ثواب کی نیت پر علماء شہداء انبیاء علیہ السلام مٹی نہیں کھاتی بلکہ مٹی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا حکم ہے کہ 5 کام کرو عبادت ہے کام کھانا عبادت رب کے گھر آنا عبادت
عالم دین کو دیکھنا عبادت، سبحان قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، رب دکھا رہا دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ، مومن بندہ رب دکھا رہا ہے، خوش باندھا ہے جی مچھی پانی خوش باندھا ہے۔ سبحان اللہ، منافق بندہ جی کان باندھا ہے جی پچھلے سے پرندہ تک باندھا ہے۔ سنیا علماء کا کہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ جی اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل مجدہ الکریم محمود پر حق قادر مطلق بنجر زمین پانی کا آباد کر دیتا ہے، انہاں دے نال مہم دے نال انہاں دی گفتگو سماعت کران دے نال اللہ پاک مردہ دل کو زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلال مدد تبدیل کرو، بخشی بلال تک مدد نہ بڑھاؤ، رنگ دے کھا لیں اللہ اکبر، الفاظ سے یہ دانی بنے اتنا کوئی آنکھ سکتے ہیں کوئی لمبی چوڑی کار نہیں کر سکتے کیونکہ تقدس صحابہ کرام ڈالا ہے ملوان کا سرکار نے سویا کہ میرے غلام کے اعتراض ہو جائے گا میرا کفتا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، میرے صحابہ کرام بے شک تمہارا خدا بھی ہے کہ تمہارا باپ بھی ہے کہ سبحان اللہ، عربی نو اجمی تے اجمی نو عربی تے چٹے نو کالے تے کالے نو چٹے تے امیر نو غریب تے غریب نو امیر تے صحت مند کو کمزور تے کمزور کو صحت مند تے چھوٹے کو بڑے تے بڑے کو چھوٹے تے کوئی مقام حاصل نہیں، رب قرآن کی گواہ ہے، محبوب کا فرمان کی گواہ ہے، رب کی بات ہے عزت والا مقدم تے معظم تے معزز وہ بندہ ہے جو متقی تے پرہیزگار۔ سبحان اللہ، بے شک، ایک جوان لڑکی کا عاشق ہو گیا، راہ دے کھولو ہے۔ ایک دن لڑکی نے پوچھا بھائی جان آپ مسلمان کے راہ میرے راہ ہیں، راہ مانتے کھڑو گئے ہیں، اچھی گل کوئی کیا وجہ ہے؟ جوان نے آخیا بی بی میں تیرے دے عاشق ہوں، اللہ، میں تیرے دے عاشق ہوں۔ سرکار کے غلام بی بی صاحبہ جواب دیتے ہیں سبحان اللہ، اے جوان ان شرط وہ تو پوری کر کے نہ اپنا نکاح کر لے چھو اب نکاح، وہ شرط چاہے 40 دن عمر پاک دے وچ نماز پڑھ سبحان اللہ، تکبیر اولا دے نا اللہ، اب نکاح کر لے اب سرکار کے غلام نماز جوان صبح دی نماز پڑھیے، ظہر دی پڑھیے، عصر دی پڑھیے، مغرب دی پڑھیے، عشاء دی نماز پڑھیے، بعد صبح دی نماز پڑھی اور نوجوان لڑکی رحمت دے کھڑوتی ہے، جوان توجہ نہیں دیا کرے گا، اللہ، اللہ اکبر، یا رات میں کھڑا ہو گئی لڑکی بول گیا کہ بھائی جان میں تیری کو معشوقہ او تیری محبوبہ او تیری مطلوبہ او تیری مقصودہ میرے اتنے فرشتہ دیوانہ عاشقہ اور توجہ ہی کہنی جوان جواب دیتا ہے کہ تسا مہربانی فرمائیے میں کو چنگا راہ دکھایا میں ایک نماز پڑھی بئی پڑھی 5 نماز ادا کی دے محبوب دی حدیث ہے کہیں دے گھر دے سامنے نہر چلتی ہوئے بندہ 5 دفعہ غسل فرماوے تو میں کو چین نہ رہے یہ میرا غلام 5 دفعہ دھامن دے نال میں کو چین نہ دی جو میرا غلام مان دے اور دے 5 دفعہ نماز پڑھے گناہوں دی میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ یا علی زندہ باد، سبحان اللہ، 5 نمازیں پڑھیا سبحان اللہ، 50 سال میں جوان 80 سال کے بابے نماز پڑھی جا بل گلے بھی شروع میں شراب آئی چل جا بل زنا بھی ہونا بھی ہے سود بھی کھوینا بھی ہے دھی بے نہ حق بھی زائد دینا بھی ہے مسجد دین نہ حق بھی زائد دینا بھی ہے ظلم بھی میں ہونا بھی ہے یہ کیا نماز کا فائدہ ہے استاد محترم آج تک میرے گال سمجھ نہ آئی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی کر کے لیے میرے کو سمجھ نہ آتی بھائی یہ پچھلے ہفتے کی گل میں گل پڑھتا بیٹھا ہم ہدایہ شریف کے اندر یہ گل سمجھ آ گئی ہے کہ نماز پڑھتے پے ہیں تو باقی بے حیائی ختم نہیں ہوتی پئی انہیں کیا مطلب ہے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا سارا قیاس غلط ہو سکتا ہے سارا دماغ غلط ہو سکتا ہے سارا لباس غلط ہو سکتا ہے سارا وضو غلط ہو سکتا ہے ساری شخصیت غلط ہو سکتی ہے سارا مزاج غلط ہو سکتا ہے سارا ماحول غلط ہو سکتا ہے اس نے ہدایت شریف کل پڑھی ہے فرمایا ان اصل مطلب ہے جب بندہ نماز شروع کریں گے 5 منٹ جماعت لگ دیں 10 منٹ جماعت لگ دیں جب 20 منٹ ٹائم نماز لگتا ہے جتنی دیر نماز پڑھتا رہتے نماز اندر کوئی غلط
اصل مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ اصل مطلب اے ہے یہ نماز شروع کی تھی اللہ اکبر اس ویلے انسان گناہوں تو بچ گیا، شراب تو بچ گیا، سود تو بچ گیا، گلے گوئی تو بچ گیا، بےدبی تو بچ گیا، بات دیکھنے تو بچ گیا۔ اس ویلے میں جب ہدایت سے بات کے پڑھی نہ بچہ ہوں تو میرے گل سمجھ آ گئی اصل سارا غلط کیا سے اصل جرم کرنے پیسے، لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے جب تم نماز شروع کرنے ہو یہ بڑا مالے ترین احسان ہے، اس ویلے تم گناہوں تو بچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک موقع ہو جوا بنا کھیتا بیٹھا ہے، بیلے کے اوپر کھڑوتا ہے، روٹی کھانا بیٹھا ہے، وضو کرتا بیٹھا ہے، تسبیح پڑھتا بیٹھا ہے، چند ایسے مقامات پہ ہے کہ انہوں سلام نہ کرو، سلام کبوتر ڈاریا ہوئے سلام نہ کرو، کوئی غلط فعل کرے سلام نہ کرو، حرام نہیں ہے، نامناسب ہے۔ اگر کہیں سلام کر دیتا ہے وضو کے دوران مسجد با کے بندہ بیٹھا ہے، ذکر کرتا بیٹھا ہے، احتیاط کو اسلام نہ کرو، اگر کر دیتے تو گناہ گار بول گئے، لیکن وہ اگلے دن تو سوال سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک موقع پہ ناقص ہے، میرا خیال ہے نشراتی مخالفت ہے، اپنا میں ناقص خیال ہے، بندہ ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ہے، انہوں سلام نہ کرو، تاکہ انہوں معلوم تھی کہ میں مسلمان نہیں رہتا، اللہ اکبر لوگ سلام نہیں کرتے تھے، میں مسلم دار، لیکن یہ نزدیک سلام کر دیتا ہوں، یہ واسطے کر دیتا ہوں، اس آیت کے تحت میں اکثر السلام علیکم اور 2 سیکنڈ تک اکثر وعلیکم السلام ایک نیکی دار کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نیکی دار کا بانوے سے سبحان اللہ نیکی کا حقدار بن جاسی۔ تو فرمایا سرکار فرماتے کہ اولاد ماں باپ کو دیکھنا حج مقبول کا سوال ہے۔ یہ روایت ہر کی بیان کرتا ہے، لیکن ایک روایت میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ آج کی سال کو نہیں سنی، میرے کو سوال ہی پہنچے ہیں۔ علماء حدیث پاک بیان کر دیں کہ ماں باپ کو دیکھنا ماں من والدین بارن جان دور لا ہے کہ نظرۃ رحمت اللہ کتب اللہ تعالی لہو بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ ماں باپ کو دیکھو حج مقبول کا ثواب ہے، ایک دفعہ دیکھو ایک دفعہ ثواب ہے، 2 دفعہ دیکھو 2 دفعہ ثواب ہے، یہ نادر میات مرات 100 دفعہ دیکھو 100 دفعہ ثواب ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ہے، اپنی اولاد کو دیکھو پیدا کا ثواب ہے، میں اولاد کو دیکھو دیدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیدار ہے سورۃ الناس میں اللہ تعالی اولاد کو دیکھو دیدار ہے وہ نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ 5 سال کے بچے ہوئے ان کا بوسہ لیا کرو جنت کے درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ 7 سال کا بیٹا ہوئے ان کا بوسہ لیا کرو جنت کے درجہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ چھوٹا بچہ ایک 4 کلو 4.5 کلو جو دانے راہ خدا کے خرچ کر دو ان کے نال بیٹے نے اپنے بیٹے کے بیٹی کو ادب سکھایا۔ سبحان اللہ تمیز کے حیا سکھایا، سبحان اللہ عقل سکھاؤ ادب سکھاؤ۔ سرکار غلام مصعب بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور دی بار کے حاضر کریمہ تھا ان امی ماتت میری والدہ فوت ہو گئے، انا غائب میں گھر کو نہ ہوں، ایک صدقہ کو انہا میں صدقہ خیرات کرا کیا میری والدہ پہنچی تو میں نام ہاں پہنچی توجہ 7 بعد 7 ابھی بکار 2 سال ہے سرکار نفع پہنچی تو میں ہاں آج کی سونا انی اشہدو کا ان حیاتی صدقۃ عنہا رواہ البخاری کریمہ کا اس کا گواہ بنو میرا فلانا ایک قلعہ زمین دا میرے کھجور کا باغ ہے یہ میں اپنی والدہ واسطے خدا واسطے دا سبحان اللہ سبحان اللہ اور 2 جگہ بہت فتح ہے ایدہ خرچہ میں کہ قلعہ زمین دا ہوئے تے باغ لگایا ہوئے صحابی محمد جی واسطے وقف کر دے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ آدھے آقا ان امیہ افتلقت نفسہ بلام توسے توجہ یہ روایت کا مختلف ہے بلام توسے وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَ سبحان اللہ وَهَلَّهَا أَجْرٌ إِن صَدَّقْتُ قَالَ نعم
ام عائشہ پاک فرماتے ہیں مرفوع حدیث ہے ایک مرد حضور باغ آئے حاضر ہوا کریمہ کا میری اما اچانک فوت ہو گئی اچانک فوت ہو گئی اگر گفتگو کرے آپ کوئی کلام کرے آپ کوئی حکم کرے وصیت کرے آپ میں خیرات کر رہا تو اچھا کام کر رہا اگر میں صدقہ خیرات کرا ثواب پہنچی وہ ہاں پہنچی حضور کیا کرا وہ کال الماء پانی خیرات کر وہ صحابی سرکار کے غلام نے کھوہ کھدوایا کنواں کھدوایا برما جلوا کے پانی چلوا کے اسے لے کھڑایا انہیں دہلیز کے جب رکھتے ایک کنواں صاحب کی والدہ دا سبحان اللہ سبحان اللہ کنواں صاحب کی والدہ واسطہ تو سیانے بندے بیٹھے نے سمجھ آ رہی ہے کھوہ کھدا دے بنا یہ تھوڑے پیسے اللہ اکبر ایک قلعہ زمین دا باغ میں وقف کرنا تھوڑے پیسے سرکار دے غلام عرش میں مارک مانگنے ماں میں اہل بیت جمود میں جب کسی گھر میں جو بندہ فوت ہو گئے فتح قرآن نے بعد موت ہی اور گھر والے خیال کریں اللہ احد علیہ جبرائیل ولا تعالی من نور ثم یقف علی شکل القبر حتیٰ کہ اس لنگر کو جبرائیل فرشتہ نورانی تھان تو رکھ کے مومن کی قبر سے کھڑو لینا ہے آواز مارتا ہے یا صاحب القبر العمیق اے گہری قبر میں سونے والا ہذه ہدیۃ اہداء الیک آدم سبحان اللہ تو نہیں آکھیا ہدیۃ اے گہری قبر میں سونے والا اور جا کے دیکھ تیرے گھر والے خراب کیتا ہے تھک گیا ایک قبول کر وہ قبول کرے گا پھر تو فرما رہے ہاں جبرائیل فرشتہ اس لنگر کو کھان دے آپا ہے یہ خود آدم جنت کو لے کے مومن قبر داخل کرے گا فیفرح بها فیستبشر مومن خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور جب ہم شاید خوشخبری دیں گے اے لوگوں میں گھر والے خراب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ فوت ہونے جائے یہ بندہ گانا بنا کے نت بات ہویا کھڑا ہوندے مختلف ہوتا ہے پھر ہویا کھڑا ہوندے مٹی مٹی ہویا کھڑا ہوندہ ہے خدا جس بندہ قبر سے رہتا ہے پریشان ہوتا ہے کاش میں عذاب مبتلا ہاں میرا باپ میری والدہ میرا دوست میرا بھائی خیرات کر کے دعوت کر کے دے دیا دعوت کئی بار دعا بھی ہے خیرات بھی ہے دعوت کر کے دے دیا دعا کر کے دے دیا تب میرے نجات بن جانے ہاں میں فائدہ اللہ قط ہو کان محب الیہ من الدنیا ما فیہا جب گھر والے خیرات کرتے ہیں ثواب کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ثواب کرتے ہیں ثواب قبر میں پہنچتا ہے تو مومن مرد عورت آخر مولا اگر اصل ساری کے نام دے آج بادشاہ ہو لے ساری کوئی فائدہ نہ ملیا دوسروں فائدہ ایک ثواب دعا رہا سبحان اللہ ان ہدیت الاحزار الاموات میرا زندہ کا ہدیہ ہندو کا ہدیہ فوج شدہ انسانوں کی طرف الاستغفار اللہ سبحان اللہ حدیث پر موجود ہے دن قیامت ہے بندے دے پیچھے نور دے پہاڑوں سے سبحان اللہ امثال الجبال رحب الجبال نور دے پہاڑوں سے بندے دے پیچھے دن قیامت بندہ بولے شی مولا ایک پہاڑ نور دے کدھر آ گئے اللہ اکبر مالک کریم مدرشی ایک پہاڑ نور دے کہ تیری اولاد یہ بیس کی رفار بالا دے گا ناکا بے دعائے بالا دے گا رواح الطبرانی تیرا کوئی کمال نہیں میرا بندہ تیرا بحث مقام بلند کیا ہے تیری اولاد دعا دی برکات ہے تیرے پیچھے نور دے پہاڑ لے کے پہاڑ آ رہی ہے تیری اولاد دعا دے استغفار دی برکات ہے تیرے کردار کو دیکھاں گے پیچھے یاد دی جا رہی سبحان اللہ سبحان اللہ من دخل المقابر ثم قال فاتح الكتاب وقل هو الله احد ثم الهاكم التكاثر ثم قال اني جعلت الصلاه ما قرات لكلامك لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات قالوا له شفعاء الى الله تعالى فرمایا جب بندہ قبرستان جاوے الحمد پڑھے کون پڑھے الحاکم التکاثر پڑھے پھر دعا مانگے یا اللہ میں سارا ثواب تو تیری کتاب بھی پڑھیا کلام بھی پڑھیا انہوں کو سوال کرتا جو مومن تے مومن مانتے ہیں اب تک سارے کو سوال کرتا فرمایا دن قیامت قالوا له شفعاء کہ سارے بندے قبر والے مومن اس بندے راستے سے
سبحان اللہ ایک جگہ مقابر ہے، ایک جگہ مقبر ہے. مقبرہ تھا ثم قال یاسین خفف اللہ عنہم. جب قبرستان جاوے، قبرستان جا کر یاسین پاک پڑھے، اللہ اس قبرستان کو عذاب حل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا دار پتندہ ہمارا مولا علی شہید خدا حسنین کے بابا سے آپ راج پر محمد علی المقبرہ ثم قال قل هو الله احد عشر مرات ثم وهب اجر عن الانبیاء. وہ بندہ قبرستان جاوے کوئی 11 مرتبہ قول پڑھے، سارے قبروں نے وشواس کر دے. ہمارے انہیں دی قبر دی تعداد برابر جس قرآن دے قاری نے پڑھا انہیں کو ثواب پورا مل سی، انہیں دی تعداد دے برابر اس قرآن دے قاری نے ثواب پڑھا. سبحان اللہ. امام ابو الحافظ شمس الدین بن عبد الواحد فرماتے ہیں ما جارو فی کل نسل. بیٹا یہ بیٹا پڑھتے سی، وہ بیٹا پڑھتے سی. ما زالو فی کل نسل. ما جب دو نفی کٹھے ہوتے ہمیشہ لمن ہوتا ہے. ما زالو فی کل نسل یجتمعون یقول القرآن علی موتام غیر نکیر فقاندار کا اجماعاً. واقعہ ہے کہ ہمیشہ ہی لوگ شہر والے، ہر شہر والے ہمیشہ جمع ہوتے تھے اور اپنے فوج لا کے قرآن پڑھتے تھے. غیر نکیر کسی نے انکار بھی نہ کیا. فقاندار کا جماعت تمام محدثین کا مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندہ فوت ہو جائے اکٹھے ہو کر قرآن کا پڑھ کے ثواب کرنا کسی کا انکار نہیں ہے بلکہ جمع امت ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. خلافت حیدری، علماء حق اہل سنت زندہ باد زندہ باد. آخر جا رہے ہیں علی شابی قال قال الانصار اذا مات لهم المیت اختلف الى قبره یقرؤون القرآن. امام شابی نے کر دیتا ہے جب انصار صحابہ کرام دے گھر کہ بندہ فوت ہو گیا تو سارے انصار صحابہ کرام اکٹھے ہو گیا اور اس واسطے قرآن پڑھ دیا. سبحان اللہ. سرکار کے بیٹے تین ہیں، عبداللہ طیب طاہر، ابراہیم پاک اور قاسم پاک. اور پتہ ہے جب ابراہیم پاک کا وصال ہوا کان یوم الثالث، کان یوم الثالث من وفات ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجاء ابو ذر عند النبی وعنده ثمرۃ الجابشات ولابن ناقد وخبز الشعير فماذا عند النبي ثم قال النبي قل والله احد ثلاث مرات وسورة الفاتحة مرة فقال اللهم صل على محمد أنت لها أهل وهو لها أهل. أمر أبا ذر أن يقسمها ومسح وجهها وجعله وجه على وجهه فقال النبي الصواب هذا الأرض ابراہیم علیہ السلام. سرکار کے بیٹے ابراہیم پاک کا وصال ہوا، تیسرا دن تھا. ابو ذر غفاری سرکار کے غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے پاس کیونکہ بچے تھے ان کے پاس ایک ملیدہ تھا، حلوہ تھا کھجوروں کا، جو کی روٹی کا، اونٹنی کے دودھ کا حلوہ بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آگے رکھا. میرے آقا نے 3 مرتبہ قول شریف پڑھا، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھا اور ہاتھ دعا کے اٹھائے. عرض کی مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں رحمت فرما، جس طرح تیری شان کو لائق ہے، جس طرح حبیب کی شان کو لائق ہے، یا اللہ رحمت فرما. پھر اپنے چہرے پر ہاتھ بس کیے، پھر حکم کیا ابو ذر غفاری جی آقا یہ لنگر لے کے جاؤ غربا میں تقسیم کر. سبحان اللہ. جنہیں مولا لکھا ہے کہ ختم لنگر کھانا حرام ہے. اللہ تک انہاں گل لکھے ہوئے چھت دے اوتے مکان چھت اوتے ختم والی چیزیں نہ کھاؤ، پرندے نہ کھاؤ. انہیں ظالم لوگ نے اللہ سے پڑھی ہوئی ہیں، اصل دین سمجھتے ہیں. انہیں خود بھی جہل میں پڑھا. بندہ پڑھے نا عاشق رسول پر آپ عاشق بن رہے استاد عاشق. سبحان اللہ. آگے آگے لنگر لائے کے آجو میز دو کتنی کیا ہو جائے میں نہ لے کے آپ جو سواد پیتا میں تو حضور خود فرما رہی ہے. ابو ذر غفاری پاک گھر بیٹھ کے لنگر تقسیم کر سکتے ہیں، بے شک ختم پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ پیش کیتا. کریم آقا نے ختم پڑھا اور دعا فرمائی اور نہ لے کے آقا لے ابراہیم علیہ السلام یا اللہ یہ ثواب میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. علماء دیوانی چھوٹی سی کتاب ہر واقعہ بے مثال وہ جو ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ کیا کتاب دار ہر واقعہ بے مثال. ہم میں ایسا عبد البیت ان رجلا اتى النبي فشكا اليه ان ما في
بیتہ ممحوق من البرکہ فقال این انت ما بنیت علی طعام ولا ادام الا ان اللہ برکت ذالک الطعام والادام. اب میں شاہ عبد الوہید ایک بندہ حضور کی بارگاہ آیا، حضور کاروبار بڑا کرتے ہیں، برکت نہیں ہے. فرمایا فقال این انت من آیت الکرسی. اور میں آیت الکرسی کیوں بھول گئے ہو؟ ان پڑھا کرو جس لنگر دے ہوتے آیت الکرسی پڑھی جاوے، جس روٹی ہوتے پڑھی جاوے، ان اللہ برکت ذالک الطعام والادام. اللہ اس طعام میں، اس روٹی میں، اس سالن میں برکت عطا دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بدعت نہیں بلکہ برکت ہی. پیالہ جو حلوے دا آئی ام سلیم نے گھلیا حضرت انس پاک دے ہتھاں، ایک رومال نے کونے جو روٹی بن چھوڑی، ایک رومال نے کونا منہ نال بن چھوڑیا، بچہ کے گیل اللہ حضور دی بارگاہ کونے غزوہ تبوک دا موقع سمجھ ایسے میں کھان لے چلو آندے پے ہیں. انہوں کو لگوایا، گھی پوایا، پوا کے بشار نے حضور پاک کے دیکھو پوا کے سامنے رکھیا. ثم دعا فقال ما دون ذالک. آپ نے وہ پیالہ حلوے کا سامنے رکھیا اور رحمت دی دعا فرمائی. صحابہ کرام میں عزت رب دی قسم ایک پیالہ حلوے دا 80 صحابہ کرام نے کھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر والے کھانا، سبحان اللہ. میں تو فقال دون ایسا میٹھا گھول کر دو پیالہ کی لنگر کا جو ہے نا حلوہ شریف وہ باقی موجود ہے. سبحان اللہ. ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، ذرا بھی تو جو ہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دوستوں کی سارے سوال کی طاقت ہے. کوشش کرو، ماں باپ احترام ضروری ہے، بزرگوں کا احترام ضروری ہے، مسجد کا عذاب ضروری ہے، مسجد کا خیال کرنا ضروری ہے. جب تک عذاب نہ ہو سکے تو کوئی شے قابل قبول شدید مسئلہ ہے. قرآن پڑھتے بیٹھے ہو نیند کی کھیل آ گئی قرآن بند کر دو، نماز پڑھتے بھی ہو کھیل آ گئی تو نماز بند کر دو. وہ کیا چاہتے جب یار کی ملاقات نہ ہوئے، پورے توجہ نہ ہوئے، یعنی توجہ جب تک مکمل نہ ہوئے تو ساری باتیں کیا چاہتی ہے. کوشش کرو کوئی بھی کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، جو بھی اچھا کام کرنا ہے انہیں اللہ کی بارگاہ دیا کرے کہ مالک کا ملک مولا تیری رضا واسطے کر دیتے ہیں. یہ سارا سوال امت کی واسطے ہے، رضا کے لیے، سبحان اللہ، رضا کے لیے، اللہ کی رضا ہے. سارا سواب کہنے واسطے ہے. آخری گال مسئلہ بتا کر دینا، آپ کب پڑھتے کھڑو کی اذان پڑھتے ہیں، کب پڑھتے کھڑو کے اذان پڑھ دیں. پڑھ دوں دے جی جی، بولیے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیث نے ہمارے ہیں سعد نے پردے پر تھک دے روح خوش ہونے خدا بندے نے سوال کیا کہ توبہ تے کیوں اذان پڑھتے ہو؟ میں حضور حدیث سے جتنے اذان پڑھی جا بنا 36 میل شیطان دور نکل جائے. سبحان اللہ، سبحان ورنہ اللہ. ہر کبر میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا ہے نواز الاصول دے اللہ فرمایا جشر بندے کو دفن کیتا ہے نا تو من ربوں کا سوال ہو جائے، شیطان فوراً داخل ہوتا ہے، اشارہ کر دے، بڑی سونی شکل بنا کے آخر میں تیرا خدا ہوں، میرے نہ آخ دے کہ میرا ایک خدا ہے. اللہ اس وقت اذان کر دیا کہ یہ نکل جاوے مومن کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعد بن معاذ کی کبر پہ کھڑو گے حضور حدیث حضور کی حدیث ہے. ایک سنت کو سمجھا دے جب خطیب خطاب کرے گا کہ نال بندہ بیٹھا ہے تو انہیں اس جگہ سے ہاتھ رکھنا حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر میرا مولا مار کو نہیں ہے کہ میں یہ کیا بجاؤ کیونکہ اسے پاس ہر ہار پہ آخر نہیں رہتی پردے پہ نوی نوی گل آ جاتی، نوی نوی گل آ جاتی. ہاں جی فرمایا اور ان انگوٹھا مارنا ہاتھ کے اوپر حضور کی سنت ہے. چہرہ لال ہونا، چہرہ لال ہو جانا خطاب کرتے کرتے سنت ہے. سبحان اللہ. علاقہ میں علماء کے جذبات کیوں آنے جذبات آنے سنت ہے، دین جذبات آنے. سعد بن معاذ آخری گل کرتے ہیں. سعد بن معاذ ایڈے بڑے صحابی محبوب دی حدیث ہے ساری دنیا ایک پاسے میرے ساتھ پاس ایک جنگی رومال ایک پاسے. سبحان اللہ، ایک جنگی رومال سبحان ایڈا بڑا مقام ہے. سعد بن معاذ کو سرکار دفن کروایا. سبحان اللہ، جنہوں خود سرکار دفن کریں انہیں کیا مسئلہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بھی نہیں مردا او جے تیری نظر ہوے. سبحان اللہ. بھی نہیں مردا او جے تیری نظر ہوے. پچھوں بلدا جہاں تیرا قدر ہوے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بڑی بہترین بات ہے، سعد بن معاذ کو دفن فرماتے ہیں، انہوں نے قبر تے کھڑو کے علماء دیوانی چوٹی دی کتاب مفتی محمود دیوبندی کے مدرسہ جامعہ قاسم العلوم ملتان گول گاہ وہ تو کتاب ملتی ہے قبر کے عبرتناک مناظر ترجمہ شرح صدور اور رتہ چھاپا وہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ سعد بن معاذ پاک رضی اللہ عنہ دے دفن کے بعد میرے کریم آقا انہاں دے قبر تے کھڑو کے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر وکبر الناس معه طویلا صحابہ کرام بڑی دیر تک پڑھتے رہے حضور کے نام اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی پتر جاتے ثم سبح النبی وسبح الناس معه طویلا سرکار تسبیح پڑھتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام نے قبر تے کھڑو کے قبر تھوڑا ہٹ کے سبحان اللہ سبحان بڑی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے جب سرکار فارغ ہوئے تو صحابہ کرام پوچھا حضور لیما سے آنا سبحان اللہ لیما سے نہ آتا لیما تفہم ہے حضور کیوں کام کی دے نما کام کی دے آئے نما کام کی دے سرکار میں آخری کا توجہ بڑی قیمتی کا لے سرکار میں لقد تدایا کا الا هذا الرجل الصالح قدره حتى فرج الله عنه اور میرے غلاموں میرا غلام سعد بن معاذ بہت نیک انسان نے ذرا قبر پیار کر دی پئی ہے ذرا قبر محبت اور دلیدی پہ یہ کہ میں تکبیر پڑھیے تسبیح پڑھیے تسا پڑھتے رہیے فرج اللہ عنہ اللہ پاک نے میرے غلام نے قبر میں کشادہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت ہوتے اذان جو سے پڑھتے ہیں کسی الفاظ تو ثابت ہیں جملے ثابت ہیں اس باتیں پڑھتے ہیں تاکہ قبر ساری مومن سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آمین